عاملوں کے بڑے سخت خلاف ہیں، یعنی بالکل نہیں چھوڑتے ان کو. ایک بار کچھ اس طرح کی بات چیت بھی ہوئی تو آپ نے کہا نہیں سب غلط ہیں، بالکل غلط ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب غلط ہیں. کیا اگر ایسا سب غلط نہیں ہوتے تو پھر میں لوگ یہ پھر مجھ جاننا سے چاہتے پوچھتے ہیں ہیں. کہ مفتی طارق مسعود کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے؟ میرے عاملوں ساتھ نہیں، لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے. تو میرے ساتھ تو کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے کسی کے ساتھ. تو آپ نے ان کے لیے کوئی پتلی گلی نہیں چھوڑی نا، کسی کو بھی اصل نہیں میں مانتے. عامل میں سب کو فراڈی نہیں کہتا، یہ مجھ پہ غلط الزام ہے. اچھا، بالکل غلط الزام ہے. سب دو عاملوں نمبر میں نہیں ہے. سارے 2 نمبر نہیں ہیں، کچھ 1 نمبر ہیں لیکن پاگل ہوتے ہیں وہ 1 نمبر. ان کو وہ ایسا بھی تو 1 نمبر نہ ہوئے. نہیں وہ 1 نمبر اس سینس میں کہ وہ بیچارے نیک ہوتے ہیں لیکن عملیات کر کے نا فلیتے پڑھ کے وہ جو ہوتا ہے نا تو اسے کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے. آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کہہ کہ جب بھی کوئی نارمل روٹین سے ہٹ کے کوئی الٹے پلٹے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے. تو کچھ اس میں تہجد گزار نیک پرہیزگار لوگ ہیں، 1% کی بات کر رہا ہوں، وہ نیک ہیں. وہ جب وظیفے پڑھنے شروع کیے انہوں نے ہوتے تو نارمل اس سے ہٹ گئے وہ، تو ان کی ہو گئی کھوپڑی آؤٹ. ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم جن چڑیل بھگانے، جنوں کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کر رہے ہیں. تو ان کو یہ لگنے لگا کہ جن چڑیل بھوت اور ہمیں نظر آ رہا ہے، تو وہ نارمل نہیں رہے. اب آپ بھی ان کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو کبھی کہیں گے آپ کے ساتھ ہمزاد آ رہا ہے، کبھی کہیں گے موکل، اور کبھی کیا. تو وہ ان کو، وہ بیچارے برے نہیں ہوتے، ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ایل پہ گولی آتی ہے نیند کی، اسی طرح ڈپریشن کی 1-2 گولیاں اور آتی ہیں. یہ لوگ اگر یہ وظیفے چھوڑ دیں نا کچھ 3-4 مہینے کے لیے اور سب چیزوں سے کٹ آف ہو جائیں اور اپنی نیند پراپر پوری کریں، جم جائیں، ایکسرسائز کریں، تو انشاءاللہ یہ نارمل ہو جائیں گے. میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں. یہ 1% جو ہے عامل یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، مایوس نہ ہوں. یہ تو 99% تو ہیں ہی 2 نمبر. تو جو 1% ٹھیک ہے وہ باولے ہو چکے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں پڑھ کے. اچھا میری اس بات پہ عاملوں کو تیش بہت چڑھتا ہے، یوں کر کے کس کی یہ، تو تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تمہارے پاس تو جنات ہے، تم بھیج دو مجھے بگاڑ دو. صحیح ہے نا، مجھے اٹھوا لو، کچھ بھی کر لو. ابھی میں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا عاملوں کو کہ آپ سارے جتنے عامل ہیں، جتنے عامل، چاہے رائے کے مقیمین ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا ہندوؤں میں جو ہوتے ہیں پنڈتوں میں، یا عیسائیوں میں، سارے بیٹھ جاؤ میرے خلاف. جتنے فلیتے پلیتے بلیات، وہ نہیں لکھا ہوتا دفعہ بلیات، اس کو بلیات پڑھتے ہیں، بلیات، کتیات، گدیات، جو کچھ تمہیں آتا ہے نا سارا میرے خلاف پڑھو. میں بیٹھا ہوں 48 گھنٹے تک. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ مجھے بچائے گا انشاءاللہ. تو 48 سے بھی زیادہ ہو گیا، پورا ہفتہ ہو گیا میں فٹ فاٹ بیٹھا ہوں. اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو ان کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ اللہ کی قدرت بھائی. تو یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ان کا بس بے وقوفوں پہ اثر ہوتا ہے جو اثر لیتے ہیں. جادو کا اثر ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اثر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہوا تھا اس کی وجہ علماء نے پہلے بیان کر چکے ہیں تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں. اس لیے اللہ نے اثر ہونے دیا تھا تاکہ یہ الزام سے بھی آپ بری ہو جائیں، ورنہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ورنہ کیا ضرورت ہے بھائی یہ سب دنیا میں یہ سب کچھ اسباب اختیار کرنے کی؟ آپ یہ کرتے رہو بیٹھ کے. اور ان کو تو جادو بھی نہیں آتا، یہ جو عامل لوگ ہیں نا، یہ صرف دماغ کی وہ آپ سے دماغ سے کھیلتے ہیں یہ. تو یہ بڑے ہی کوئی فضول لوگ ہیں. اور آج کل تو یہ انہوں نے ایک نیا کام، خوبصورت عورتیں ان کے پاس آئیں گی نا تو ان کو یہ مسمرزم کر کے اپنا گرویدہ بھی بناتے ہیں. ایسے بہت سارے کیس آ چکے ہیں. تو بیویاں ہی بھاگ گئیں گھروں سے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی عورتوں کو ان سے بچاؤ، ورنہ تم اپنی بیوی سے بھی جاؤ گے. ہیں ایسے عامل ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی ہیں، ان کے ہر تھوڑے دن میں اسکینڈل آ رہے ہوتے ہیں. بیوی پہ قبضہ کر لیا کسی کی نا. صحیح ہے، تو بڑے بغیرت ہوتے ہیں یہ. حکیموں کے حوالے سے بھی آپ ان کو نہیں، مطلب نہیں ہے، حکیموں میں جو اچھے حکیم ہیں میں ان کو مانتا ہوں. حکیموں کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے 2 نمبر. ہاں حکیموں میں زیادہ تر آج کل 2 نمبر ہیں آج کل، کیونکہ حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے. جب حکومت سرپرستی چھوڑ دے تو پھر اس شعبے کا زوال شروع ہو جاتا ہے. حکیم ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، اب بھی ہیں لیکن تھوڑے رہ گئے ہیں. اور وہ واقعی ایسے خاندانی حکیم ہیں کہ بہت سے ڈاکٹر جس مرض کو لا علاج کہتے ہیں وہ حکیم کر دیتے ہیں. میں ان کو نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں کسی کی پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھا اور ایسا نہ ہو کسی کو ان سے نقصان ہو تو میرے کھاتے میں ڈال دے. آپ نے بولا تھا. لیکن یہ جو ہمارے ہاں بعض ڈاکٹروں کی ایک رائے ہے نا کہ یہ علم حکمت جو ہے حکیموں کا یہ بالکل غلط ہے. حضرت ایسا نہیں ہے. جو چیز آپ نے پڑھی نہیں ہے آپ اس کے بارے میں تبصرہ نہ کریں. آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے، آپ کی رائے اس میں معتبر ہے. آپ نے حکمت پڑھی نہیں ہے. تو میں تو بچپن سے، مجھے تو میڈیکل سائنس اور ان چیزوں کا شروع سے شوق ہے.
ڈاکٹروں کے پاس بیٹھنے کا, حکیموں کے پاس بیٹھنے کا, ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کے پاس بیٹھنے کا. جو باتیں 25-30 سال پہلے حکیم کہتے تھے اور ڈاکٹر کہتے تھے 100% غلط ہیں, یہ آج وہ باتیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں صحیح ہے. کچھ بیماریوں کا علاج 20-30 سال پہلے حکیم بتاتے تھے یہ علاج ہے, ڈاکٹر کہتے تھے نہیں ہے, آج ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں یہ علاج ہے. بہت سی باتوں سے ڈاکٹروں نے رجوع کیا ہے. اور ایک اچھی بات یہ کہ میں نے حکیم 100 سال کے دیکھے ہیں, ڈاکٹر ایک بھی 100 سال کا نہیں دیکھا میں نے اپنی زندگی میں. کچھ تو ہوگا نا اس کے پاس علم بھائی, جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو 100 سال تک لے گیا. اور ایسے فٹ فاٹ دیکھے ہیں نا, ایسے فٹ فاٹ. لیاری میں ایک حکیم تھے, میری والدہ نے, میرا پیٹ بہت خراب رہتا تھا, والدہ مجھے لے کر گئیں. بھائی وہ بندہ 90-95 سال کا کھڑے کھڑے مریضوں کو چیک کر رہا ہے وہ. ایسے میں نے دیکھے ہیں. ہمارے محلے میں ایک حکیم تھے, بڑے نیک پرہیزگار, 100 سال تو ان کی عمر ہوگی, کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے بندہ ہاتھ نہیں چھوڑا سکتا تھا. تو حکیم سعید صاحب کو دیکھ لیں آپ, حکیم اجمل کو دیکھ لیں, حکیم مرسلین ریسنٹلی ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. 2007 میں میرا گلا خراب ہوا, کیا کچھ میں نے علاج نہیں کرایا, مجھے فائدہ نہیں ہوا. حکیم مرسلین کے پاس گیا ہوں, انہوں نے نبض دیکھی, انہوں نے چند چھوٹی موٹے نسخے مجھے بتائے, میرا 2 دن میں گلا فٹ فاٹ. میں 2014 میں عمرے پہ گیا, وہاں میرا گلا خراب ہوا الرجی کی وجہ سے, تو اینٹی بائیوٹک سے میرا پیٹ خراب ہوا. وہ پیٹ ہی میرا ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا, پیٹ جاری ہو گیا تھا میرا. میں نے یہاں معدے کے بڑے بڑے اسپیشلسٹ کو دکھایا, 2 اسپیشلسٹ سے میں نے علاج کرایا, کوئی فائدہ نہیں. 1 مہینہ ہو گیا میرے پیٹ میں خوراک ہی نہیں ٹکتی تھی, اتنی دوائیں کھا لیں سب کچھ. حکیم مرسلین کے پاس گیا ہوں, انہوں نے مجھے دوا دی ہے, 2 دن میں فٹ فاٹ. اس کے بعد سے اب تک وہ پوری, یعنی کتنے سال ہو گئے اس واقعے کو, 2014 میں, اور دیکھ لیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ حکیم بالکل 2 نمبر اور بالکل ڈرامے باز, میجورٹی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, میجورٹی ایسے ہی ہے, پھینکوں 1 نمبر کے, آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے. اور لمبی لمبی کورونا میں دیکھو نا کیا کیا لوگوں کو, قہوے پلا پلا کے موشن لگا دیے, اور جو تھوڑا بہت ان میں امیون سسٹم میں پاور تھی وہ بھی ختم کر دی. تو لیکن یہ کہنا کہ سارے غلط ہیں, یہ غلط ہے.